کیا تم نے میری رضا کے لیے میرے بندوں سے محبت بھی رکھی ہے؟ اور کیا میری رضا کے لیے تو نے میرے بندوں سے دشمنی رکھی ہے؟ اللہ کے ہاں اللہ کے بندوں سے محبت وہ جو فرمائیں. اگر دیکھیں مجھے کئی بار میں ہر جمعے کو لوگوں کو پیغام دیتا ہوں، آپ جو پہلے آ جاتے ہیں اللہ کو سلامت کرتے ہیں، یہ زندگی بدلنے کے لیے ہے. میری بھی زندگی بدل جائے، آپ کی بھی زندگی بدل جائے، لیکن اگر آپ کی توجہ دائیں بائیں رہے گی تو میں بات بھی اچھی طرح سے نہیں کر سکوں گا، پھر مجھے بھی ایک خلش سی رہتی ہے. اگر آپ کی توجہ میری طرف رہے گی، اچھی بات آئے گی تو سبحان اللہ کی صدا بلند ہو جائے گی. تو میں تو نہیں کہتا آپ کو کہ سبحان اللہ کہیں کبھی بھی، لیکن آپ جو ڈیلے انداز میں کہتے ہیں تب میں کہتا ہوں کہ پیار سے کہیں. آپ چپ کر کے بھی سنیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر سبحان اللہ جہاں کہتے ہیں بھائی سبحان اللہ دو چار کہیں تو چار بیٹھے رہیں، نہیں ہوئی اللہ کا نام پھر بلند کرنا. اچھی بات سن کے پھر سارے کہیں کیا سبحان اللہ، کہ بزرگ بھی بولیں، جوان بھی بولیں، بچے بھی بولیں. تو اللہ نے دراصل اپنے پیارے محبوب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ میرے پیغمبر موسیٰ، نماز میری خاطر ادا کرنا، روزے رکھنا، تلاوت کرنا، میری عبادت کرنا بڑے اچھے کام ہیں، لیکن اے پیارے موسیٰ میں رب ہو کے اس عمل کو بہت پسند کرتا ہوں، کوئی میری خاطر میرے بندوں سے محبت کرے. سبحان اللہ، میری خاطر میرے بندوں سے محبت کرے. آپ نے یہ بیان بھی سننا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ ہم کیا اس وقت محبت کرتے اللہ کی رضا کے لیے. یہاں سے وہ محبت بالکل نکل جائے گی جو مطلب اور لالچ والی ہے، اس محبت پہ اثر نہیں ہوگا. یہ چیز خاص یاد رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مومن مسلمان بھائی سے محبت رکھنا ذریعہ نجات ہے. ذریعہ بولو سارے نجات، اس سے بخشش ہو جائے گی. اتنا بڑا عمل ہے. اور اگر ہم نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں اور ہم دیگر عبادتیں کریں، ہمیں اس کی فضیلت اور عظمت کا پتہ ہی نہ ہو گیا، اور ہم صرف اس بندے سے تعلق رکھیں جہاں پہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہو، اور کل قیامت کے دن ہم جائیں پھر ان لوگوں کی شان دیکھیں. اور رب کریم فرمائیں کہ بھی میرے وہ بندے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میری رضا کے لیے محبت رکھا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان کا جب دیکھ کر ہمیں حسرت آئے، پھر آپ بھی کہہ سکتے کاش ہمارے خطیب صاحب نے، ہم نے خود نہیں پڑھا، انہوں نے بتایا ہوتا تو میں بتا رہا ہوں آپ محبت کریں اللہ کی رضا کے لیے. تو اس میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. کاہے کے انتظار میں ہے، کاہے کے کس کے انتظار میں ہے؟ الا الساعة، مگر قیامت. سبحان ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. قیامت کے انتظار میں میرے محبوب یہ جو بندے ہیں، یہ جو کفار ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بعد اللہ خدا اور خدا کا بیٹا کہا، مفسرین کی مختلف آراء ہے اس پر، اور انہوں نے کہا کس چیز کے وہ انتظار میں؟ بس قیامت کے انتظار میں. اور قیامت اچانک آئے گی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، قیامت آ جائے گی، ان کو شعور تک نہیں ہوگا. یہ آپس میں جو چیما گوئیاں کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، یہ کس انتظار میں ہے؟ یہی نہ کہ قیامت کے انتظار میں. تو قیامت نے تو اچانک آ جانا ہے، ان کو مہلت تک نہیں دینی. اچانک ایک چنگار پھونکی جائے گی، سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا اور قیامت وبا ہو جائے گا. محبوب ان کو بتاؤ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور، ادراک، علم بھی نہیں ہوگا قیامت آ جائے گی. یا اہل علم اور علماء حقہ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے، توجہ سے سننے کا. وہ قیامت ہے،
قیامت کے دن جو قیامت ہوگی وہ قیامت کبریٰ ہے، اور موت قیامت صغریٰ ہے۔ وہ قیامت بھی بتا کے نہیں آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا اچانک آئے گی۔ فرمایا یہ جو موت ہے یہ بھی چھوٹی قیامت ہے، پوچھ کر نہیں آئی، اور اس کو اللہ نے چھپا کے رکھا۔ اس میں بڑے راز ہیں، بڑی حکمتیں ہیں کہ بندہ موت کو یاد کر کے آخرت کی فکر کرتا رہے، آخرت کی تیاری کرتا رہے۔ اس لیے موت کو بھی چھپا کے رکھا ہے، قیامت کو بھی چھپا کے رکھا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو کیا کہا، اہل اللہ صوفیاء اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ موت کو بھی چھوٹی قیامت سمجھو، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، وہ قیامت تو بعد میں ہوگی، پہلے یہ قیامت ہوگی۔ آئے کیا قیامت ہے، ہم مر جائیں۔ اور کریں لوگوں، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں، ہم مر جائیں گے، میں مر جاؤں گا، آپ مر جائیں گے۔ سوچو تو صحیح، یہ قیامت ہم پہ آئے، موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے ہی مر جاؤ، بولو سبحان اللہ، موت سے موتو مر جاؤ قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ موت آئے۔ ایسے اس ذات حق کے عرفان معرفت میں، بحر عرفان میں کھو جاؤ، اس سے ایسی دوستی لگا لو اپنے رب سے، اور اپنے آپ کو فنا فی اللہ کرو، فنا فی الشیخ کر دو۔ آپ اپنے پیر کامل کے مرید ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو فنا فی الشیخ کرو۔ مرید کامل ہو اور مرشد بھی کامل ہو، مرشد کامل ہونا بہت ضروری ہے، تبھی وہ مرید کو بھی کامل بنائے گا۔ اس کے اندر سے دنیا کی محبت، ہوس، نفس، لالچ، یہ سب کچھ کھینچ کے لائے گا۔ اور یہ پیری مریدی پہ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ 1400 سال سے پیری مریدی کا سلسلہ چلا رہا۔ یہ مرید ہونا، بیعت ہونا، یہ نئی بات نہیں ہے۔ پارہ نمبر 26 میں اس کا ذکر ہے، جب حضور نے صحابہ کے اپنے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر ابو بکر نے بیعت کی، فاروق اعظم نے بیعت کی، عثمان غنی نے بیعت کی، مولا علی نے لی، حسن و حسین پاک نے لی، سلسلہ آگے چلا آیا۔ اس لیے آپ اب ڈھونڈیں گے، آپ کو بڑے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ، اب دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ امام حسین کائنات کے پیر سید، ان کا پیر کون ہے؟ تو آپ کو امام حسن ملیں گے۔ آپ دیکھیں گے امام حسن کا پیر کون ہے؟ تو آپ کو مولا علی ملیں گے۔ آپ دیکھیں گے علی نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی تو آپ کو سیدنا عثمان غنی ملیں گے۔ عثمان غنی نے بھی کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا تو آپ کو فاروق اعظم ملیں گے۔ فاروق اعظم کی تلاش کریں گے کہ آپ کیسا مرتے درویش کی کیا بیعت کرتا ہے، تو آپ کو جو عمر کے پیر نظر آئیں گے وہ ابو بکر صدیق نظر آئیں گے۔ بولو پیار سے سبحان اللہ، پیار سے سبحان اللہ۔ بڑا دلچسپ موضوع ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ، خوش ہو کے کہیں سبحان اللہ۔ پہ آئے حضور کے یاروں کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صدیق و عمر عثمان حیدر تمہیں صدقے جان میرے کملی والے دا، ارے یار بڑا سونا میرے کملی والے دا، ارے یار بڑا سونا، سب کی آواز ہے، دل سے آواز آئے، میرے کملی والے دا، ارے یار بڑا سونا۔ دنیا دیا سفراں تو بندہ تھکی بھی تے جاندا اے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا
امام الانبیاء کی ذات سے شروع ہوتا ہے، صحابہ سے، اہل بیت سے لے کر اس وقت تک چلا آ رہا ہے۔ اور پیری مریدی کا تعلق کس سے ہے؟ مرید اس لیے بیعت لیتا ہے کہ مرشد کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائے، رسول اللہ کی ذات تک پہنچ جائے، اور وہ جو علم اللہ پاک کی کتاب میں ہے، رسول اللہ کی سنت میں ہے، وہ مرشد دلیل کرے مرید کو، مرید مرشد سے وہ فیض لے کر اپنے دل دماغ میں، اپنی روح میں اتار کر اپنی زندگی کو اسلامی خطوط کے مطابق گزارے۔ اور جہاں کہیں دنیا کی محبت آڑے آتی ہے، خواہشات سے، خواہش نفسانی آڑے آتی ہے، شیطان اور اس کے چہروں سے کیسے بچنا ہے، پھر پیر کامل مرید کو سارے راستے بتاتا ہے، یہاں سے گزرنا ہے اور یہاں تک پہنچنا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے اللہ والوں سے محبت کا، پیار کا، اور اللہ کے بندوں سے محبت کا۔ اور اس میں جا کے پھر قرآن مجید میں کہا، اے محبوب یہ جو قیامت کے انتظار میں ہے ان کو بتا دو، قیامت آئے گی تمہیں پتہ ہی نہیں چلے، لہذا تم کیا کرو، جلدی سے ایمان لاؤ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان سبحان اللہ، اور آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے۔ حل ينظرون الی الساعۃ ان تأتیہم بغتۃ وهم لا یشعرون، پارہ نمبر 25 ہے۔ اور پھر آگے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سبحان اللہ۔ اے اردو سے جتنے حضرات بیٹھے ہو سارے توجہ فرماؤ، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بھئی کسی کا بیعت ہونا ضروری کیوں ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں، توجہ فرمائیے، بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مسلمانوں سے محبت رکھنے کا کیا فائدہ ہے، یہ کہانی کا۔ اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے مرنے کے بعد کوئی شاید کام نہیں دے گی، یہ تو ہم جملہ کہتے ہیں، مجموعی بولتے ہیں، لیکن ہر اچھا عمل مرنے کے بعد فائدہ دے گا۔ دلے بولے ہو آپ کو فائدہ چاہیے تو اونچا بولے۔ اگلی بات، ہر مومن مسلمان کی محبت جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیا میں بھی فائدہ دے گی، قبر میں دے گی، میدان حشر میں بھی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کیا کیا؟ ہر بندہ مومن کی محبت جو خالص اللہ کے لیے ہو، وہ محبت دنیا میں بھی دوسرے مومن کو فائدہ دیتی ہے، قبر میں بھی فائدہ دے گی، حشر میں بھی فائدہ دے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اہل اللہ کیا کہتے کہ صوفیاء کا یہ طریقہ تھا، بے نمازی ہے تو اسے کہتے کیا کہتے؟ نماز پڑھو۔ کیا کہتے؟ نماز پڑھو۔ اسے نماز کا حکم دیتے، داڑھی نہ رکھنے والا بندہ تو اسے داڑھی کا حکم دیتے، ماں باپ کا پتہ لگتا ہے یہ بندہ نافرمان ہے، اس کو ماں باپ کی خدمت کا بہت سارے حکم دیتے تھے، فلاں چوری کرتا ہے اس کو اس برائی سے منع کرتے تھے، فلاں نمازی تھوڑا ہے اس سے بتاتے تھے کہ اور پڑھو، قرآن کی کوئی تلاوت نہیں کرتا تو اسے بتاتے تھے صوفیاء اولیاء، اور بتاتے ہیں کہ قرآن پڑھو۔ اگر کوئی کسی غلط عقیدہ والے پیر کے ہاتھ چڑھ گیا، اسے بتاتے ہیں کہ اس سے بیعت توڑ کے مرشد کامل کے ہاتھ پہ آ جاؤ، لیکن ان سے بغض نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھے، نیکی کا حکم دینا یہ اللہ کی طرف سے ان پہ ضروری ہے، یہ ان کی ڈیوٹی لگ چکی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس گناہ میں کسی کو دیکھیں ان سے منہ پھیرنا شروع ہو جائے، اس سے خدا نے منع کر دیا۔ آپ کا پیغام ہے بات پہنچانا، اس کا کام ہے عمل کرنا، اگر وہ عمل نہیں کرتا تو ایسا نہیں تم اس سے دور ہو جاؤ۔ اور آپ کہتے ہیں میں تو 5 وقتہ نمازی ہوں، وہ تو نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں تو بہت تہجد بھی پڑھتا ہوں، یہ صرف 5 وقتہ نمازی ہے، میں نے تو 5-10 حج بھی کیے ہیں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو اتنا صدقہ کرتا ہوں، اتنا خیرات کرتا ہوں، یہ چیز مت سوچتے۔
کوئی جتنا مقام ولایت میں بھی فائد ہو جائے، صوفیاء کا یہ طریقہ ہے، جتنا گناہگار بندہ اسے محبت کرے۔ ہاں ایک بات ہے جو اعلانیہ گناہ کرے، بدکاری کرتا ہے، چوری کرتا ہے، سریعام ماں باپ کو مارتا ہے، دھکے دیتا، پورے محلے گاؤں کو پتا ہے، اسے کٹاف کی صورتیں الگ ہیں۔ لیکن اگر کسی کے عیبوں پر خدا نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، تم بھی پردے ڈال کے رکھو۔ یا رسول اللہ پھر ہمیں کیا ملے گا؟ یا سبحان اللہ، یا رسول اللہ پھر ہمیں کیا ملے گا؟ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس دور میں جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، آپ یقین جانیے ایسی کئی صورتیں ہیں، اس وقت کے معاملات ہیں میرے اور آپ کے سامنے، جس کی وجہ سے معاشرے میں اس بات کی اشد ضرورت ہے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ایک ذرا سی برائی ہم نے کسی مسلمان کے اندر دیکھی، وہ بندہ ایک برائی کی ہے نا، اس نے ہم نے درجنوں لوگوں کے آگے اس کا راز فاش کر دیا، اور ہم نے کتنی برائیاں کی؟ درجنوں، بولو کتنی؟ درجنوں، سینکڑوں۔ اس نے ایک گناہ کیا، ہم نے درجنوں بتانے میں کر دیے۔ اللہ نے اس کا راز رکھا ہوا ہے، ہم نے راز کھول دیا۔ غیبت کا گناہ دوسرا، مسلمان کی عزت کو خراب کیا، تیسرا گناہ۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے تمہارے کریم نبی نے فرمایا، محبت سے نہیں بولے، رحمت والے آقا نے فرمایا، من ستر الناس سترہ اللہ یوم القیامہ۔ فرمایا دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کا عیب دیکھ کر اس کے عیب میں پردہ ڈالنا تیرا کام ہے۔ میں مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں، قیامت کے دن خدا تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ قیامت کے دن خدا تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ یہ بھی مومن بھائی سے محبت کا ایک طریقہ ہے، اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرو۔ تو قرآن نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ گہرے دوست، سنگی، بیلی، یار، جسے آپ کہتے ہیں جگری یار، قرآن کہتا ہے یہ بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ لیکن فرمایا الا المتقین، مگر پرہیزگار، مگر پرہیزگار۔ پرہیزگار کیا کریں گے؟ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اللہ اپنے ان بندوں سے فرمائے گا جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، مومن ہیں، صالح ہیں۔ رب ذوالجلال سے فرمائے گا اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تمہیں کوئی غم ہے۔ یاد سے بولے سبحان اللہ۔ اور ایک اور مقام پر یہ سورہ عبس وتولى، اس صورت میں بھی آئی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ قرآن ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا، امہ وابیہ، اور باپ بیٹا ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں گے۔ بیٹے کی نظر میدان حشر میں باپ پہ پڑے گی، باپ کے پیچھے دوڑے گا، ابا جی نیکی چاہیے، باپ اپنے بھاگے گا۔ ماں پہ بیٹی کی نظر پڑے گی، ایک نیکی چاہیے، ماں اپنے دھوڑ لگائی ہوئی ہے، کہا بیٹی مجھے اپنی بخشش کی پڑی ہے۔ بڑے بڑے جگری یار، اور اس قرآن نے کہا سب دوستیاں، ناطے، رشتے آپس میں ختم ہو جائیں گے الا المتقین، لیکن جو تقوی والے ہیں، نیک ہیں، ان کی دوستی، ان کی سنگت، ان کی یاری قیامت کے دن بھی کام آئے۔ سبحان اللہ، آپ سے بولے سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
دو شخصوں نے باہم محبت کی، دو بندے ہیں آپس میں انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی ہے، بیچ میں کوئی مطلب بولو سارے نہیں، لالچ نہیں ہے بھائی اس سے پیسے مل جائیں گے، کل قرض مل جائے گا، اس سے کاروبار میں کوئی معاملات اچھے ہو جائیں گے، اس کا سیاسی اثر رسوخ ذرا اچھا ہے، اس کا بنگلہ ذرا اونچا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، فلاں ہے، یہ تعلق میں لالچ آ گیا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں دو ایسے شخص جو آپس میں خدا کے لیے محبت رکھتے ہیں، جو میری طرف رکھے، آپس میں خدا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے کیسے محبت کرتے ہیں کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ اور میرے مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مشرق میں رہتا ہے اور دوسرا مغرب میں رہتا ہے، لیکن جب قیامت کا دن وفا ہوگا یہ جو مشرق میں رہتا ہے یہ اپنے مغرب میں رہنے والے مسلمان بھائی سے خدا کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، مغرب والا مشرق والے سے خدا کی رضا کے لیے محبت رکھتا ہے، درمیان میں کوئی لالچ نہیں ہے، اگر یہ کسی سے دشمنی رکھتے ہیں تب بھی خدا کے لیے، دوستی کرتے ہیں تب بھی خدا کے لیے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جو آپس میں دو مومن بھائی محبت کرتے خدا کی رضا کے لیے، ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے، اتنے دور ہیں ایک دوسرے سے لیکن دل دور نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن ان کو اکٹھا کر کے فرمائے گا اور تو وہ ہے جو اس بندے سے میری رضا کے لیے محبت کرتا تھا، آج دوریاں مل گئی ہیں، تم دونوں کو ایک کر دیا گیا۔ محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ اور یہ الموجب الکبیر اور دیگر شعب الایمان ایسی کتب کے اندر حدیث کی بڑی بڑی کتاب ہے، محدثین نے ان کتابوں میں اپنی روایات کو نقل کیا اور ہمیں یہ بتایا کہ محبت کرو تو کس کے لیے؟ بولو سارے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، دشمنی رکھو تب بھی اللہ کے لیے۔ اور ابو داؤد، امام ابو داؤد نے نقل کیا، فرماتے ہیں مدینے والے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو خدا کی رضا کے لیے کسی سے محبت رکھے اور خدا ہی کے لیے کسی سے دشمنی رکھے اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا، مکمل ہو گیا اس کا ایمان۔ آگے آگے تشریف لائیں، اٹھ کے جہاں جگہ آگے بنا لیں، چونکہ بارش ہے باہر جگہ گیلی ہے، آگے سے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، کافی جگہ آپس میں درمیان میں جگہ بنائیں، صفوں کی طرح بیٹھ جائیں، آگے آگے ہو جائے، پیچھے سے اٹھ کر سامنے جتنے بھی میرے بھائی بزرگ جوان بچے ہیں ماشاءاللہ خود سیٹنگ کر لیں ذرا جلدی سے، توجہ میری طرف بھی رہے آپ کی۔ اور پھر یہاں ایک اور بڑی خاص بات جو قرب قیامت سے تعلق رکھتی ہے اور مستدرک کے اندر یہ روایت جو میں عرض کرنے لگا ہوں، ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور علیہ السلام نے یہ بتائی، ایسا وقت آئے گا لوگ صرف اپنے مطلب کے لیے سلام کریں اور نامی گرامی لوگوں کو سلام کریں گے، جہاں دیکھیں گے جس سے مطلب ہے اسے سلام کریں گے، جا رہے ہیں سامنے بندہ آ رہا ہے، دولت مند ہے، پیسے والا ہے، یا کوئی کام کر دیا اس نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر دیکھا سامنے سے غریب ماتڑ کو میرے جیسا آ رہا ہے، ایسے ہی گزر گئے، کہا یہ بھی قیامت کی نشانی ہوگی، لوگ سلام تو کریں گے لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاص لوگوں کو سلام کریں گے۔ دیکھو 1400 سال پہلے مکہ مدینہ میں بیٹھ کر نبی پاک نے قیامت تک کی خبریں بتا دی، اور پھر آگے کیا فرمایا، بیوی تجارت میں اپنے شوہر کی مدد کرنے لگے، یہ وقت دیکھیں آپ اس کا، اور وہ بندہ گھر سے نکلے گا اطراف و اکناف میں مال تجارت اٹھا کے بیچے گا، فروخت کرے گا، تھکا ہارا کھا کے کہے گا آج مجھے کوئی نفع نہیں ہوا۔ یہ آقا علیہ السلام 1400 سال پہلے بتا گئے، اور جہاں
بیوہ یا ایسی عورت جس سے بچوں کا مرنے کا خطرہ ہے، ماں باپ ہے، کوئی بھائی خامد نہیں، تو اس کے الگ ایک خاص بہانے کہا جاب کے لیے جاؤ. لیکن آج ایک پوری دنیا میں ستیہ ناش مچا ہوا ہے، عورتوں کو گھروں سے نکال دیا گیا اور والدین کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کی بیٹی کس حال میں ہے، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کب جاتی ہے، کب آتی ہے، کس کے ساتھ گئی، کس کے ساتھ آئی. جب یہ واقعات ہوں گے سرکار نے فرمایا سمجھ لو قیامت قریب ہے. اور دوسری بات فرمائی کہ لوگ علماء اور فقہاء سے بھاگیں گے. بھاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھیں گے تو دوڑنا شروع ہو جائیں گے، یہ بھی کسی صورت آتا ہے، لیکن دین کی طرف نہیں آئیں گے. آپ آج دیکھ لیں، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ بھی ذہن میں سارے آپ حضرات یاد رکھیں، جب میں کوئی بات کہتا ہوں تو اس سے یہ مطلب نہیں کوئی خاص ٹولہ مراد ہے، یہ اجماعی بات ہوتی ہے. چونکہ میں جمعے پہ خطبہ دیتا ہوں پوری امت کے لیے، کبھی بات ریکارڈ بھی ہو جاتی ہے، اس میں یہ ہوگا قوالی ہوگی، پوری رات لوگ بیٹھے ہیں، ناخوان بنائے ہوئے لاکھ ریٹ پہ پوری رات بیٹھے ہیں. یا ایسی ہمارے محفلوں کا بعض کا حشر ہوتا ہے، 6 ناخوان آگے آخر پہ بیان کے لیے جب لوگ تھکے ہارے ہوں گے. اور وہ بھی جب کبھی ایسا بھی کئی جگہوں پہ ہوتا ہے جب عالم کی خطیب کی باری آتی ہے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یا جب کہا جائے درس قرآن حدیث ہے، جس کو مجبوری ہے وہ تو جائے، جسے کوئی بیماری ہے وہ تو جائے، لیکن کوئی دل میں یہ رکھے کب نماز ختم ہو میں اٹھ کے مسجد سے باہر بھاگوں. تو سرکار نے فرمایا تو اپنے دل میں خیال کرے، اگر اس طرح لوگ دین سے بھاگیں گے تو قیامت قریب آ جائے. حضرات اس لیے جہاں بھی آپ نے کوئی شے کرنی اللہ کی رضا کے لیے، نہ کر بندیا خودی تکبیری کہ نہ کر ایدا مانا جتنا تندا صورت میں چھپ جانا. کچھ نہیں کہا، یہ صورت بھی چھپ جائے گی، سفید دھاتوں پہ مٹی آ جائے گی، بلکہ مٹی اور کیا کسی نے خوب کہا کہ تیرے اپنے جائیں گے مٹی ڈال کے تجھے بھی ہاتھ جھاڑ کے واپس آ جائیں گے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں میرے نبی نے فرمایا آپس میں جو میرے دو مسلمان امتی غلام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے، ایک مشرق میں رہتا ہے دوسرا مغرب میں رہتا ہے، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن رب العالمین جل جلالہ وہ ایک جو مشرق میں رہتا ہے دوسرا مغرب میں رہتا ہے، رب ذوالجلال دونوں کو اکٹھا کرے گا اور اس شخص سے فرمائے گا یہی وہ تیرا بھائی ہے جس سے تو میرے لیے محبت کیا کرتا. یاقوت کے ستون، بولے نا پیار سے سبحان اللہ. ستون مسجد کے بنے نا، ہماری نئی مسجد تعمیری، دیکھیں پیچھے ستون لگے ہیں، تھم پلر، یاقوت کے ستون، زبرجد کے بالا خان. سبحان اللہ. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ زبرجد کے بالا خانے محلہ جنت میں یوں چمکیں گے جیسے آسمان پہ ستارے چمکا کرتے ہیں. اصحاب رسول کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ بتائیے یاقوت کے ستونوں والے زبرجد کے بالا خانوں والے محلات یہ جنت کے روشن تارکین کے لیے ہوں گے. میرے تیرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے غلاموں جو آپس میں خدا کی رضا کے لیے محبت کا رشتہ دنیا میں قائم رکھیں گے خدا ان کو یہ جنت کے محلات عطا فرمائے گا. سے بولے ہماری محبتیں آپس میں ختم ہو. مطلب تک سوچے مسلمان، میں کئی بار کہتا ہوں ساتھ پڑوس میں رہتا ہے اس مسلمان بھائی کے نام کا پتہ نہیں، لیکن میرے مسلمان بھائیوں صرف اور بعض یہ بھی میں ہر جمعہ کے خطبے میں دیتا ہوں، بعض ہمارے خطبہ ایسے نام نہاد خطبہ مبلغین جو اس وقت حضور کی اہل بیت صحابہ اور آل نبی کے نام پر امت کو
جو فرمانا حضرت انس بن مالک راوی وہ شخص آتا ہے کہ عرض کرتا ہے فرماتے ہیں اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فوراً آگے سے فرمایا اے میرے غلام بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کی ہے جو قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اللہ کے نبی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اب صحابی کا یہ مقصد نہیں کہ معاذ اللہ وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز قائم رکھتے ہیں، اللہ کی ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، لیکن بطور عاجزی کہتے ہیں اللہ کے نبی قیامت کے لیے تو میری کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں میں خود اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھتا ہوں اور اپنے کانوں سے میں نے سنا۔ مفہوم حدیث سماعت کیجئے، مدینے کے سلطان نے فرمایا اے قیامت کا سوال کرنے والے میرے غلام خوش ہو جا، پھر تو جس سے محبت دنیا میں رکھے گا اللہ قیامت کے دن تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ کرے گا۔ تیرے بارے نیارے ہو گئے ہیں، تو اللہ سے محبت رکھتا، تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور قیامت کا تو نے اس لیے پوچھا نبی اللہ بتائیں جی تو میں قیامت کی اور تیاری شروع کر دوں۔ فرمایا تجھے قیامت کا درد اور غم لاحق ہے، تجھے قیامت کی فکر ہے کہ قیامت کے دن یہ سوال پوچھے جائیں گے، تو سن میرے غلام اگر تو نمازی بھی ہے، اگر تو پرہیزگار بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اٹھایا جائے گا۔ اور آگے انس بن مالک کی اگلی بات سنیے، آپ فرماتے ہیں زمانے والوں جب سرکار نے یہ فرمایا صحابہ پوری زندگی کسی بات میں اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے اس بات پر خوش ہوئے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ صحابہ کی عید ہوگی، کہنا سبحان اللہ، ان پہ موجہ لگ گئی اور سرکار نے بتا دیا اچھا جی آپ پیر میرے حساب سے محبت کیوں کرتے ہیں، آپ غوث اعظم سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کہا جاتا آپ امام احمد رضا سے محبت کیوں کرتے ہیں، آپ مرشد کامل سے محبت کیوں کرتے ہیں، ولیوں سے صوفیوں سے؟ ہم نے کہا اس لیے ہمارے نبی نے بتایا ہے جو جس سے خدا کے لیے محبت کرے گا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم ولیوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں جب ہمیں بھی اٹھایا جائے ولیوں کے ساتھ۔ پیار سے بولے آج۔ اور ایک اور کامل ہستی نے قلم اٹھایا، وجہ ذوق حاضر ہوئے تو میرا انہوں نے کہا را دے را دے ہیں جو ذوق ہوئے پھر میں سناما ذوق را دے را دے ہر کوئی آنکھیں کہ میری آنکھاں راہ دے او بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا رل مر سے بچھلا دے۔ اور ٹائم ہمارا قریب آخری روایت سنے اور محبت سے سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو بخاری شریف سیاستہ پیار سے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپس میں حضور کی امت میں جو محبت کا تعلق ہے، ایک دوسرے سے پیار محبت کرنا، آپس میں مل جل کے رہنا، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ معاشرے میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ اب سیاستہ بخاری شریف سرکار فرماتے قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، کچھ اللہ کے ایسے مقبول اور پیارے بندے ہوں گے، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا ان کے لیے نور کے ممبر بچھاؤ۔ سبحان اللہ۔ جس کو بات پسند آئی ہم محبت سے سبحان اللہ، ان کے لیے نورانی ممبر بچھاؤ۔ اور
सरकार फरमाते नूरानी मिंबर होगा। आए आज ये मस्जिद का मिंबर, एक मस्जिद हराम मस्जिद नबी का मिंबर, एक मस्जिद अक्सा का मिंबर और एक जन्नत में खुदा का लगाया हुआ मिंबर। अल्लाह उस बंदे को उस मिंबर पे बिठाएगा और उसके दाएं भी नूर, बाएं भी नूर, आगे भी नूर, पीछे भी नूर, सुभान अल्लाह, ऊपर भी नूर, नीचे भी नूर, हर तरफ नूर ही नूर, चेहरा नूरी, मिंबर नूरी, दाएं नूर, बाएं नूर, आगे नूर, पीछे नूर, नीचे नूर, ऊपर नूर, सुभान अल्लाह। अब लोग पूछेंगे रब्बुल आलमीन से, रब्बा सोनिया ये कौन है? क्या ये शुहदा है? तब फरमाएगा नहीं। अर्ज करेंगे मौला सुन्नत वजह से मेरे आका बता रहे हमें, अर्ज करेंगे मौला क्या ये अंबिया है जिन्हें इतना बड़ा मकाम दिया गया है, जिनके मकाम को देखकर हमें रश्क आ रहा है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते, रब फरमाएगा नहीं या अल्लाह ना अंबिया है ना शुहदा है, फिर कौन है? रब फरमाएगा वो है जो सिर्फ मेरी जात के लिए, मेरी रजा के लिए आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उनका बाजार में, दुकान में, मकान में, खेत में, खलियान में, रास्ते में, एक शहर से दूसरे शहर जहां भी आना जाना होता था, मुलाकातें होती थी, मिलना बैठना होता था, आम महफिल हो या मिलाद की हो या कोई भी कचहरी हो, ये महज मेरी रजा, मेरी मोहब्बत की खातिर मिलते थे। आज इनको नूर के मिंबर में खुद रब अता फरमा, इनको वो जज़ा अता की जा रही है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ऐसा ना हो, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन में आप पिछताएं, या अल्लाह ये बंदा सादा सादा मेरे मोहल्ले का रेडी लगाता था, जूते सीता था, फल बेचता था, मेरे पास इतनी बड़ी कोठी का फला। अल्लाह कहेगा तूने हदीस सुन के अमल नहीं किया, ये वो है जो एक दूसरे से मोहब्बत किया करते हैं। अब मैं समरा देने लगा हूं, नतीजा होता है ना, पर तकरीर का नतीजा सुने। एक तरफ है मोहब्बत आपस में, अल्लाह रसूल के लिए इतनी बड़ी जजा है, और इस पर अगर दुश्मनी हो तो इतनी बड़ी सजा भी है। ऐसे लोगों को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, चेहरे से नूर खींच लिया जाएगा, अंधेरा ही अंधेरा दाएं बाएं आ जाएगा। सोचें आका ने क्या फरमाया, जिसका ऐब फाश हो उसके ऐब पे पर्दा डालो तुम, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालेगा। सच बताओ हम क्या करते हैं? मुसलमान भाई की कितनी बुराइयां गिन लेते हैं, वो बुरा है मैं बड़ा नेक हूँ। मुझे आपको नेकी का सर्टिफिकेट किसने दिया? मैं मिंबर पे बैठे खतीब हूँ, मैं कहूँ जी मेरी इंतजामिया के लोग नेक नहीं है, मेरे मुक्तदी नेक नहीं है, मैं बड़ा वली हूँ। भाई मैं किधर से वली आ गया? मुझे आप नहीं, सारे मुसलमानों से अपने आप को हकीर और गुनाहगार समझना चाहिए। जब तक इंसान अपने अंदर की मैं नहीं मानता, रब की कसम मकाम नहीं पा सकता। आप अबू बकर सिद्दीक से लेकर अली पाक तक, हुसैन पाक तक और इस वक्त तक मेरे मेहरबी तक और सारे मौजूदा वलियों की जिंदगियों को पढ़ के देखिए। सबसे पहले उन्होंने अनानियत को, तकब्बुर को, खुद पसंदी को, गुरूर को अपने अंदर से कुत्तों को मारा है, तब खुदा ने मकाम अता फरमाया। बड़े हो जाइए और सुन्नत अल्लाह